ساری چیزیں اگر اس بنیاد پہ کہ جب اتنا خوف ہے سوشل میڈیا کا اور اس بیشنگ کا، تو کوئی اے آئی بیسڈ ہی کوئی سلسلہ کر لیں کہ جو ڈائریکٹلی ان چیزوں کو چلائے. اب تو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، ورنہ وزیر اعلیٰ تو اس طرح کام کر پائے گا آپ کے نظر میں اگر ایسے؟ ابھی تو اس کو دیکھنا ہے نا کہ یہ کیا پالیسی اپناتا ہے. بہت سارے بیانات پولیٹیکل ریٹورکس ہوتے ہیں. پارٹی کو آپ نے مطمئن کرنا ہے، پارٹی کو خوش کرنا ہے، ورکر کے مزاج پہ جانا ہے، پاپولسٹ سلوگنیئرنگ کرنی ہے. عموماً لوگ سیاست میں اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور نہ یہ دہشت گردوں سے اس کے کوئی مراسم میں، نہ یہ بڑے ہی پڑھے لکھے خاندان سے ہیں. اس کو موقع تو دینا، یعنی کہ یہ کرتا کیا ہے، عملی طور پہ کیا کرتا ہے، مرکز کے ساتھ کیا تعلقات بناتا ہے، توازن قائم رکھتا ہے. یہ کس طرح یہ کرے گا کہ اپنی حکومت کو خود ہی بنگلی میں کھڑا کر دے. تو لہذا خان سے ملے گا، اس کو رہنمائی ملے گی، گائیڈ لائن ملیں گے. لیکن دیکھیں یہی گائیڈ لائن، یہی ڈائریکشن علی امین خان کو بھی ہوتی تھی، لیکن کرتا وہ تھا جو توازن کا تقاضا ہوتا تھا، اور اسی توازن انہیں لے ڈوبا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ توازن اس کو نہیں لے ڈوبا، پھر اس کی اپنی جو خواص تھے یا عادتیں تھی وہ اس کو لے ڈوبے ہیں. وہ تو آپ نے کہا تھا کسی کی سنتا نہیں تھا. نہیں سنتا تھا. وہ ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہ چاپلوسی بھی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کی بے توقیری کرتا تھا تو میرا بھی یہی انداز ہے، 10 گنا ہم جواب دیتے ہیں سود کے ساتھ. تو لہذا وہ پی ٹی آئی میں یہ کلچر ہے. آپ نے جو ہے وہ قوال کے پیچھے تالیاں بجانی ہوتی ہے، گالم گلوچ سے نہیں ہوتی ہے، یہ سختیاں جو لوگوں کے غصے سے نہیں کر سکتے ہو. تو پھر جو ہے انجام یہی ہوگا جو علی امین خان کا ہوگا. اور جو کل تک علی امین خان کے ساتھ سیلفیاں بناتے تھے اور ساتھ میں لکھتے تھے میرا لیڈر، آج انہی تصویروں کو لگا کے کہتے ہیں شکر ہے بوجھ سے جان چھوٹ گئی. نہیں، یہ ہماری پارٹی کا کلچر. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک چلیں گی یہ، آپ کو لگتا ہے؟ کون چلیں گے؟ سہیل آفریدی صاحب. اللہ کرے ان کی یہ حکومت چلے. اچھا، پی ٹی آئی دیکھیں یہ جمہوریت کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، آئین کی بھی ہے. ایک یونٹ ہے، ایک صوبہ ہے، وہاں 2/3 سے زیادہ اکثریت اس پارٹی کو ملی. ہماری سوچ اتنی محدود نہیں ہونی چاہیے، اتنی لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مخالفین کی حکومتوں کے بارے میں یہ سوچیں. 90 MPs نے ان کو ووٹ دیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تھوڑی سی دانشمندی کا یہ مظاہرہ کرے گا تو پی ٹی آئی بھی بند گلی میں کڑی نہیں ہوگی. شاید خان کی رہائی کا بھی کوئی ذریعہ یا طریقہ نکل آئے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی. لیکن اگر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کنفرنٹیشن ہی واحد علاج ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پارٹی کی احتجاجی قوت کمزور ہے. کشمیر جیسے حالات پیدا کر سکتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آبیل مجھے مار والی بات کرے گی. ٹھیک ہے. بلال صاحب، کیا آپ کو مطلب لگتا ہے اس سچویشن میں جو اب تک کی اپڈیٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے مجھے تو ابھی میں یہ اس بنیاد پہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آگے ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جرگے کی بات بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی کے جو سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہ ہم جرگہ بھی بلانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بات کریں. پھر جس طرح کے وفاق کی پالیسی کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس اعتبار سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے معاملات چل پائیں گے؟ اور خاص طور پر جب ایک چیز سوشل میڈیا ڈکٹیٹ کر رہا ہے، جہاں پر ان کے ہر فیصلے کو، ان کے ہر عمل کو، ان کے ہر جیسچر کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ کی اپنی پریڈکشن کیا ہے کہ یہ چل پائے گا اس طرح سے سلسلہ؟ میرا خیال ہے جی ابھی تک تو جو سائنس ہے نا، دیکھیے میرے خیال سے بالکل خوشائند نہیں ہے. میں مروت صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. انہوں نے ابھی بات کی کہ جی دیکھیے حکومت آگے چلتی ہے جمہوریت کے تقاضے. ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی کہ حکومت چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر کا کام ہے آپ وہ کام کریں. دیکھیے نا، اور ابھی تک نہ ہمیں ان کی نئے چیف منسٹر کی تعیناتی میں وہ بات چیت یا وہ فیکٹرز نظر آئے ہیں. وہ گفتگو ہی نہیں نظر آئی کہ عوام کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. دہشت گردی میں آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑیں گے. دونوں حوالوں سے باتیں 180 ڈگری اپوزٹ آئی ہیں. اور میرے نزدیک اب آپ نے کہا نا، دیکھیے کہ اب آپ کا جو بھی چلیں، آپ کا خیال سے کہ کوئی اور اسٹریٹجی اگر ہونی چاہیے جی، تو جو فورمز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آ کے آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. دیکھیے ایک ہماری فوج ہے،
روزانہ قربانیاں دے رہی ہے. خیبر پختونخوا میں فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کے جنگ میں. ادھر ہمارے روزانہ لانس نائک, ہمارے سپاہی, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے میجر, کیپٹن, لیفٹیننٹ کرنل, یہ شہید ہو رہے ہیں. ایون پولیس کے, CTD کے. اور آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ادھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بھی نہیں آنا, ادھر بھی نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں نا, ادھر بھی اگر آپ نے پرائم منسٹر کی بلائی ہوئی میٹنگ میں جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود ہوتے ہیں, ویسے صوبائی سطح پہ میٹنگ جس میں چیف منسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, اگر آپ نے ادھر آ کے آپ کا جو بھی موقف ہے آپ آ کے وہاں پہ پیش کریں. دیکھیے نا, اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح اگر جعفر ایکسپریس حملے کے بعد 3-4 گھنٹے کی ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوتی ہے تو اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, مگر آپ وہاں پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے, وچ شوز کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں اس معاملے کے متفقہ حل کے لیے. یہ باتیں آپ کی یہاں تک محدود ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کہیں کہ جی ہم اس کے خلاف بھی ہیں اور ہم نے کسی کے ساتھ جا کے بات بھی نہیں کرنی. تو یہ پھر کمپرومائز کرتی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کو. تو میرے خیال سے جی اس میں اس سیریس ریویو کی ان کو سوچ کی ضرورت ہے. یہ جس طرح کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, جس طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں, یہ اس طرح کی ایک شخص کی رہائی کی سیاست کے نظر نہیں ہو سکتے. اس میں آپ کو سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کے منصب کے تقاضے کیا ہیں. تقاضے کیا ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے, جو عوامل تھے, آپ خواتین کا بھی تذکرہ کرتے تھے, تو اب وہ ان کی سوچ ان دنوں میں کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے, کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ اور یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ ہے, وہ انہوں نے نہیں لی تو اب وہ بلوچستان نے لے لی ہیں. اس کی واقعی کیونکہ تھریٹس وغیرہ تو ہر کسی کو ہوتے ہیں, یہ کیا ان کی ایکسپائری ہوتی ہے ان کی پلیٹس وغیرہ کی؟ کیونکہ لوکلی ان کو وہ کیا گیا تھا, بلٹ پروف کیا گیا تھا, ان کی پروفنگ کی گئی تھی, شیٹس وغیرہ لگائی گئی تھی. ویسے یعنی صاحب کی ایک اور بات کا جواب عرض کرتا ہوں. میری اور شاید ان کی ایک ہی ایج گروپ کے ہم لوگ ہیں, یا تھوڑے مجھ سے تھوڑے کم ہوں گے, شاید کم ہوں گے عمر میں. ہاں, وہ ریپریشن آف دی کارڈ نکال کے رکھتے ہیں. لیکن میں شو کے بعد یہ موازنہ کرتے ہیں. نہیں, مجھ سے کم عمر تو ہے. اب میں عرض کروں نا, جب سے ووٹ سنبھالا ہے نا, ہم حالت ہے جنگ میں ہیں. امریکہ اور ہم میں یہ مماثلت ہے, ساری زندگی ہم نے جنگ میں گزار دی ہے. جنگیں ختم ہو رہی ہے نا, حالات جو ہے ہر وقت ملک جو ہے وہ پڑوسی چینج تو نہیں کر سکتے نا, کیا کریں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا امن میں بھی آ جائیں. امریکہ جنگ مسلط کرتا ہے, ہم بیچارے سہتے ہیں یہاں پر. میں دوسری بات یہ عرض کروں, یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کی بات کی نا, یہ جو 3 گاڑیاں دی گئی اور واپس ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی حکومت کو مرکز نے گاڑیاں دینی ہے, نہیں ہے, پرانی ہے, قطع نظر اس کے, لیکن یہ رجوع ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ سے. اوکے, آپ آئی جی کو جو ہے بلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گاڑیاں دے رہے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کو نہ تو نہیں کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لیتے. کیا اس میں خرابی تھی کہ آپ ایک اس کی اپروول لیتے, یا پھر آئی جی کو چاہیے تھا کہ جب اس کے پاس یہ پیغام آیا تو وہ وزیر اعلیٰ سے جا کے کنسلٹ کرتا. لیکن یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مطلب نہیں ہوا. انٹیریئر منسٹر نے اگر, یا منسٹری نے اگر کیا رابطہ اور دے دی 3 گاڑیاں, تو اس میں اگر قباحت صرف یہ تھی. گاڑیوں کی میں آپ کو گاڑیوں کی میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے. گاڑیاں ایک تو سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے نا, یہ کچھ زیادہ ہی سیکنڈ ہینڈ تھی. اچھا, ہاں, یہ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کروں گا. وہ میں خود بھی بلٹ پروف رکھتا ہوں اور میری ضرورت ہے, اور اس کے انواع و اقسام کو بھی جانتا ہوں, کوالٹی کو بھی. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. یہ جو 3 گاڑیاں ہیں, انہوں نے کہا جی کہ فی گاڑی 10 کروڑ قیمت ہے. میں شاید پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ تینوں گاڑیاں بھی 10 کروڑ کی مالیت کی نہیں تھی. اوہ, اچھا. ایک تو پرانے ماڈل تھے, اوکے, مطلب یہ کہ قطعاً یہ 8, 9, 2008, 7 اور 2012 تک میکسیمم ہو سکتے تھے. ٹھیک. نمبر 2, یہ فارن یعنی امپورٹڈ بلٹ پروف نہیں لگتے تھے, یہ لوکل میڈ بلٹ پروف تھے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ شاید یعنی کہ کسی ادارے سے فالتو ہو گئے تھے, تو ان کو دے دیا, سرپلس ہو گئے. آپ نے ان کو دیے. یہ اگر آپ نے دینے ہیں تو طریقہ کار صحیح, طریقہ کار بھی اپناتے اور کوئی کوالٹی کی چیز دیتے, جس سے بہت ساری چیزیں آپ ابھی دے سکتے ہیں. ان کو ہتھیار درکار ہے, ان کو ترمل درکار ہے, سب سے, اور
سب سے اہم ان کو جو درکار ہے وہ یہ جو آئی ڈی ہوتی ہے یا جس کو Improvised explosive device، جی مائنز کا یہ شکار ہیں، فوج بھی شکار ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا جواب لے لوں. لیکن وہ 600 ارب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اس کا کوئی آپ نے حساب اگر وہ ہاں چلے جی، یہ وزیر فائنانس بھی ہیں تو پہلے یہ تصدیق کر لے کہ انہوں نے 600 ارب دیے ہیں. ٹھیک دیکھیے جی، بات یہ دیکھیے وقت مختصر ہے. نہیں سچی صاحب، بات یہ ہے دیکھیے صوبوں کو ایک فنڈ ملتا ہے اور اچھا خاصا. پنجاب دوسرے صوبوں میں دیکھیں آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوتی. خیبر پختونخوا کو 1% NFC میں سے وار آن ٹیرر کا اضافی ملتا ہے، مگر یہ تو آپ کے بنیادی کام ہے جو آپ کو ویسے ہی کرنے چاہیے. اگر آج اسلحے کی کمی ہے، بلٹ پروف گاڑیوں کی کمی ہے، تو یہ آپ کی انکمپٹنس کی، یہ وہی اسی بات کی تصدیق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں. پنجاب کر رہا ہے اور صوبے کر رہے ہیں. آپ اگر نہیں کر رہے تو یہ تو آپ کی نالائکی ہے. اوپر سے اگر وفاق نے کوئی چیز دی ہے آپ اس کو بھی انکار کر رہے تو بے شک آپ نہ لیں، مگر آپ خود ہی اس پہ انویسٹ کریں. تھینک یو.